بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ K2 ٹی وی کے پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے امین مشال اور آج ہم ایک مرتبہ پھر کلائمیٹ چینج کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہیں۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز نے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم نے گزشتہ کئی پروگرامز میں آپ کے سامنے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ شخصیات ہیں تو انہیں ہم نے مدعو کیا تاکہ آپ کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں آگاہی دے سکے اور آپ کو یہ بتا دے کہ کس حد تک یہ ضروری ہے، اور ہم نے اگر فوری طور پر ابھی اس کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے تو ہم آئندہ کس حد تک مزید خطروں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز دعوت دی ہے جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب کو۔ ریلیجس لیڈر ہے اور PCWR کے چیئرمین بھی ہے۔ سر، آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ جی۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر حبیب اللہ، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے۔ آپ کو بھی سر خوش آمدید، بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ریلیجس لیڈر، فیکلٹی ممبر، یونیورسٹی آف پشاور، ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کو دعوت دی ہے۔ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں شروع کروں گا قاری روح اللہ مدنی صاحب سے کہ وہ دینوی اعتبار سے اس پر روشنی ڈالے کہ دینی اسلام نے اس موضوع پر کس حد تک زور دیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کس حد تک یہ ضروری ہے، اور ان خطروں کو کم کرنے کے حوالے سے دینی اسلام نے کیا تعلیمات پیش کی ہیں۔ تو سر، میں آپ سے شروع کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ دینی اسلام نے کلائمیٹ چینج کو کیسے بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ سر۔ دیکھیے، انسانیت کا آغاز جو ہوا تھا وہ ایک ایسے مقام سے ہوا جس کو ہم جنت کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کا اختتام جو ہے وہ مومنوں کے لیے ایک ایسے مقام کے اوپر ہوگا جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ جی۔ تو ہماری ابتدا اور انتہا جو ہے وہ جنت ہے۔ اب جنت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر؟ یہ ایک مثالی ماحول ہے بے شک، جو اس وقت ہماری اس دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا، صرف نام کے حد تک موجود ہے۔ جی جی ہاں، آپ دیکھیں اس کے اندر اس کی آب و ہوا، اس کا پانی، اس کے چشمے، اس کے درخت، اس کی خوبصورتی، تمام تر وہ خوبصورتی، ہر چیز جو ہے اس کے جو ہے نا وہاں اس کے رہائشی، اس کے مکین جو ہیں وہ سب مثالی وہ ہیں، باغات اور تمام تر۔ جی بالکل۔ جی، چشمے۔ تو دین اور دین کی تعلیمات کا آغاز ہی ماحول سے جی ماشاءاللہ ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر ہر پیغمبر نے یہ زور دیا ہے کہ اس کو جو ہے اسی طریقے سے مینٹین کیے جائے، اور بلکہ یہ تعلیم دی کہ اس کے اندر بہتری لائی جائے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کریں تو انہوں نے ہمیں مختلف تعلیمات دی ہیں۔ مثلا یہ تعلیم دی ہے کہ جو وسائل آپ کے پاس ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں بلکہ آپ کی ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو آپ اپنی ضرورت کے تحت قسم کی ذمہ داری ہے۔ جی، تو آپ اس سے استفادہ کریں اور اپنی ضرورت کی حد تک استعمال کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کا حق ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ جی ہاں، جی ماشاءاللہ۔ اور آپ کی حیثیت اس میں اللہ کے خلیفہ کی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر میری حیثیت جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ کی ہے، جی جی، اور میں ان وسائل کو ایسے استعمال کروں گا جیسے کہ خلافت کا حق بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم خلیفہ ہونے کے حقدار نہیں ہیں۔ جی نہیں ہو سکتے، بالکل۔ اور وہ بھی اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کریں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم اس کو محفوظ کر سکیں۔ جی۔ اب یہ جو ہے نا ماحول، یہ چند چیزوں کا سے بنتا ہے، اس کے بنیادی عناصر جو ہیں ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے۔
یہ ان چیزوں سے مل کر یہ سب کچھ جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں. یہ بنیادی عناصر ہیں اور ان میں سے ہر چیز کے بارے میں دین نے ہمیں جو ہے وہ ہدایات دی ہیں. بالکل ہر لحاظ سے. جی ہاں، مثلا پانی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو ہے صرف یعنی ہم تو اس کو پیاس بجھانے کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو زندگی سے تشبیہ ہے کہ زندگی کا دار و مدار ہی اسی چیز کے اوپر ہے. جی جی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور بارش کا یعنی بارش کے لیے عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک حیا بھی ہے. حیا یعنی زندگی. ماشاء اللہ. جی ہاں، یہ شاید کسی اور زبان میں یہ چیز موجود نہیں ہے. تو اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں. اور جو ہے نا مثلا کہا گیا کہ اگر آپ کا جو ہے نا یعنی آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرنا عبادت ہے، اور دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ پانی آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں وہ بہتا چلا جائے گا. تو اس میں تھوڑے اور زیادہ استعمال کا کوئی سوال بظاہر نہیں بنتا. اگر ہم نے تھوڑا استعمال کیا تب بھی وہ آگے بہتا چلا جائے گا، اور اگر زیادہ استعمال کیا تب بھی اسی طرح بہتا جائے گا. ہمارے استعمال سے اس کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن ہمیں کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ آپ جو ہے وہاں بھی اسراف سے کام نہ لیں. ماشاء اللہ. اسراف یہ ہے کہ آپ بلا وجہ بلا ضرورت ایک چیز کو استعمال کریں. یہ وہی بات آئے گئی نا کہ آپ جس طرح فرمایا کہ دوسروں کے لیے اس کو چھوڑیں، آئندہ نسلوں کے لیے اسے محفوظ کریں. اب اس میں اگر عبادت کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں، تو وہ کام جو عبادت کے درجے میں نہیں ہیں وہاں کیسے اس کے غیر ضروری استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے. اور پھر یہ کہ ہے نا یعنی اس میں کہتے ہیں ہمارا ایک شرعی مسئلہ ہے کہ بہتا ہوا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا شرعاً. یعنی بہتا ہوا پانی اس کے اندر کوئی گندگی آ جائے پھر بھی آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. جی. اس کو پاک تصور کیا جائے گا شرعی مقاصد کے لیے. لیکن چونکہ وہ آلودہ ہو جائے گا تو اس آلودگی کو روکنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے. پھر آپ جو ہے نا یعنی ہوا کی بات کریں تو یہ کہا گیا کہ آپ میں سے کوئی شخص کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ گندگی نہ پھیلائے. اس سے کیونکہ وہاں جو ہے انسان آ کے بیٹھیں گے. یہ عمل ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں. جی کیونکہ وہاں انسان آئیں گے آرام کریں گے تو وہاں وہ سانس لیں گے، شاید ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت. بالکل. تو یہ گندے ماحول کے اندر یہ بہترین. اسی طریقے سے مٹی کے بارے میں مثالیں ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آگ کے بارے میں ہمیں بتا کہ جی آپ رات کو جب سونے لگیں تو آپ اپنے جو ہے نا گھر کے اندر اگر چولہے میں آگ لگی تو اس کو بجھا دیا کریں. جی اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے وسائل ضائع نہیں ہوں گے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ سیفٹی کے لیے. ماشاء اللہ. یہ جو ہے نا یہ زبردست. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کے جو برتن ہیں پانی کے ان کے اوپر کوئی ڈھکن جو ہے وہ رکھ دیا کریں، ڈھانک دیا کریں. جی جی. اس کو برتنوں کو کھلا نہ چھوڑ دیں. ماشاء اللہ. یہ بھی جو ہے نا کہ حفاظت کہ اس کے اندر ممکن ہے کوئی چیز گر جائے. بہترین. جی تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. جی. تو یہ اور اس قسم کی بہت ساری یعنی اس موضوع کے اوپر ایسی یعنی کئی دنوں تک گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اسلام نے ماحولیات کو کتنی اہمیت دی ہے. زیادہ اہمیت دی ہے. قاری روح اللہ مدنی صاحب نے بہترین انداز میں اس کی تعریف اور تفصیل بیان کی. ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب جن کا تعلق انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے ہے، میں چاہوں گا کہ آپ پشاور پہ خاص طور پہ روشنی ڈالیں کہ
جس شہر کا شمار دنیا کے 5 آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ ابھی تک اس میں کوئی کمی نہ آ سکی. آج بھی میں دیکھ رہا تھا، میں روزانہ کی بنیاد پہ گوگل کی جو انڈیکس ہے وہ میں دیکھتا ہوں، تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ سگنل گرین بھی ہو، تو یلو اور ریڈ پہ ہم اب بھی موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اس میں روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا شکریہ. ایک بہت اہم ایک موضوع پہ آپ نے ہمیں بلایا. اصل میں پشاور کے سے پہلے تو میں ایک جنرلی آپ کو بتاؤں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کیا ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ ویدر اور کلائمیٹ چینج میں کیا فرق ہے. موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تبدیلی. جی، تو اس میں یہ ہے کہ ویدر تو یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے اگر روزانہ کی بنیاد پر ہم موسم میں تبدیلی دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ہفتے کی بنیاد پہ، مہینے کی بنیاد پہ. لیکن کلائمیٹ چینج اصل میں ایک لمبے عرصے کے لیے اگر ایک علاقے کے بارشوں میں اور وہاں کے ٹیمپریچر میں ایک تبدیلی آ جائے جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوا ہے، تو ابھی کلائمیٹ چینج یہ ہوا کیوں؟ تو اس کا تھوڑا سا آپ کو میں اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں رکھوں تو پری انڈسٹریلائزیشن ایرا جس کو ہم کہتے ہیں کہ 1850 سے لے کر 1900 تک، تو اس کا اگر ہم ایوریج ٹیمپریچر لیں اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے فار ایگزامپل 100 سال کی ہم ٹیمپریچر لیں تو مطلب 20ویں اور 21ویں صدی تو ابھی جو ہے ہمارا ٹیمپریچر دنیا کا ان ایوریج 1.1 ڈگری سیلسیس وہ انکریز ہوا ہے. ابھی کیوں ہوا ہے تو اس پہ بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. وہ آبویسلی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، اور وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں، وہ باقی جو ممالک ہیں خاص کر یو ایس ہے، چائنا ہے، یا یورپین یونین ہے، یا انڈیا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ ہمارے پاس انڈسٹریز ہے اور ان کی پولوشن بہت زیادہ، ایمیشنز کافی زیادہ ہے، تو ان کی وجہ سے یہ چیز کافی بڑی ہے. یہ دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ. ابھی پاکستان کا اگر ہم کریں تو یہ 1% سے بھی ہمارا کم ایمیشن. میں نے یہ پڑھا تھا کہ 0.5 آج کل جو ہے 0.9% ہماری کنٹریبیوشن ہے. تو مطلب ہے کہ 1% سے بھی کم ہماری جو کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس کی ایفیکٹس اگر آپ دیکھ لیں پاکستان پر تو وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ لاسٹ ڈیکیڈس سارا پورا 2-3 ڈیکیڈس کا ہم کر لیں، انالیسس کر لیں، اور خاص کر یہ 2-4 سال جو گزرے اور ابھی جو ہم گزر رہے، تو سیلابوں کی شکل میں یا جو ہیٹ ویوز جو آ رہی ہے اور مختلف جو لوکسٹ کا جو حملہ ہوا ہے مختلف، یا فار ایگزامپل ہمارے لوگوں میں جو بیماریاں جو مختلف آ رہی ہے، تو یہ تو ایک جنرل جس طرح بھی ایک وبا پھیل گئی تھی. بالکل. تو یہ تو ایک جنرل ایک پرسپیکٹیو ہے اس کا. ابھی آپ نے پشاور کی بات کی، تو پشاور میں ایک اسٹڈی ریسنٹلی ابھی ایک اسٹڈی ہوئی جو میرے پاس پڑھی بھی ہے، سیڈ ایک آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے ایک اسٹڈی ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے انالائز کیا کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کے پشاور کے پولوشن کو بڑھا رہی ہے خاص کر. تو اس میں انہوں نے یہ ایک زبردست ٹیبل یہاں پہ دی ہوئے، خاص میں یہاں پہ ایک ہمارے پاس مختلف انہوں نے کنٹریبیوشن کی. پشاور کا ٹرانسپورٹ کا کافی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور وہ تقریباً 60% ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا اگر ہم دیکھ لیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ڈسٹ، یعنی مختلف جو یہاں پہ کارخانے ہیں، جس طرح کارخانوں نہیں کارخانوں کا یہ ڈسٹ جو ہے، یہ خاص کر یہ اردو میں اس کو ڈسٹ کو کیا بولتے ہیں، وہ گرد و غبار جو ہے مختلف، تو اس کا 17 یا 18% اس کی کنٹریبیوشن. اچھا. پھر اس کے بعد 14% کمرشل جو ہے مختلف، یعنی آپ دیکھیں کہ پشاور فیکٹریز 7% فیکٹریز کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے فیکٹریز مختلف آتے ہیں، پھر اس کے بٹے بھی آتے ہیں، اس کے اینٹوں کے بٹے وغیرہ بھی سارا کچھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کمرشل اور اس کے علاوہ ہمارے جو گھریلو جو ہمارے کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ہم اوپن برننگ کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو جلاتے ہیں گھروں میں، اور خاص کر یہ گن کو، ویسٹ کو ہم جو جلاتے ہیں، تو اس کی 11% اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو صرف ہم انڈسٹری کو بلیم نہیں کر سکتے اس میں.
کیونکہ انڈسٹری کا بھی رول تو ہے، لیکن یہ کہ وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ ٹرانسپورٹ کا کافی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن، ٹرانسپورٹ کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے. اس وجہ سے پشاور دنیا کے 5 آلودہ ترین شہروں میں اب بھی شمار ہے. اس موضوع پر مزید گفتگو ہماری جاری ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب پشاور کے ماحول کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب اپنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، آپ کا آنا جانا باہر کے ممالک میں زیادہ میں نے دیکھا ہے، یورپین ممالک، امریکہ، دیگر جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو کیا آپ نے وہاں پہ کیا پایا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے یہ جتنے موضوعات ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس موضوع کو وہاں پہ کس حد تک سنجیدگی کے ساتھ یہ لیا جا رہا ہے اور ہم کس قدر پیچھے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بہت شکر گزار ہوں امین مشال صاحب آپ کا شکریہ سر. پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کو میں تحسین ان کے لیے داد بھی دوں گا کہ وہ اس پرآشوب دور میں ایسے مسائل پہ پروگرام کرتے ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. ایگزیکٹلی سر. چیئرمین صاحب قاری روح اللہ مدنی صاحب تشریف فرما ہے، میرے استاد بھی ہے اور دوست بھی ہے، مربی بھی ہے. بہت اچھی باتیں انہوں نے کی، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہے. مجھے ایک بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف دین جو متصور ہے، جو دین ہے ہمارا، اور کچھ اور لوگ ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ خدا را اس اپنے دین پہ عمل کرے جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. مطلب ہم دعویدار ہیں لیکن ہمارا دعویٰ بہت مضبوط ہے، کام میں ہم زیرو ہے. عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پہ لکھا ہوتا ہے نسوار تھوکنا، نسوار پھینکنا منع ہے، وہیں پر ہم جا کے وہیں پہ ہسپتال میں نے خود دیکھا ہے، وہیں پہ نسوار کہتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے پوچھے؟ بالکل. بلکہ باقاعدہ طور پہ وہ جھگڑا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے دین ہم زبان سے تو کہتے ہیں، اندر دین کی جو بنیاد ہے بہت کمزور ہے. اور میں اکثر اپنے پروگرامز میں، جو خیبر پہ میرے پروگرام ہوتے ہیں، یہی باتیں ہم کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے دین کی طرف آ جاؤ. ہاں ماشاءاللہ. ماحول کے متعلق اسلام نے جو تعلیمات دی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو قاری صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ سمندر کے کنارے پہ جب بیٹھے ہو تب بھی پانی کا ضیاء نہ کرے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. بنیاد زندگی پانی ہے. اور آپ دیکھیں ہم پانی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ جو پینے کا پانی ہے کنٹیمنیٹ کیا ہے، اس کو ہم نے گٹر کا پانی پینے کے پانی کے ساتھ شامل کیا ہے. ہم اس کو نہ اس کو پی سکتے ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہیں. شومی قسمت ہے. اقبال نے ایک اشارہ کیا ہے کہ پیچھے کی طرف دوڑ ایک گردش ایام تو. کہتے وہ جو زمانہ تھا کہ پیور تھی ہر چیز، صاف ستھرا تھا، ماحول صاف تھا، پانی صاف تھا، ملاوٹ سے پاک. آئیے اس ماحول کی طرف دوبارہ ہم جانے کی کوشش کریں. دنیا کلائمیٹ چینج کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے. آئندہ نسلوں کے لیے وہ کہہ رہی ہے کہ آئندہ جنگیں پانی پہ ہوں گی. بالکل، میں نے بھی ایسا ہی پڑھا ہے. وطن عزیز پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پاکستان ہے. یعنی ہمارا پانی دیکھے، ہمارا ماحول دیکھے، ہمارے موسم دیکھے، ہماری آب و ہوا دیکھے، ہمارے جنگلات دیکھے جو کہ ہم تباہ کر رہے ہیں. بالکل. آپ جائیے اپر دیر اور چترال میں بے دریغ کٹائی جا رہی ہے. ہم نے ایسی کٹائی شروع کی کیونکہ آفیسر صاحب کو ہم کچھ پیسے دیتے تھے. ملک کی تو بقا کی ہم نے قسم کھائی ہے کہ یہ تو ہم نے نہیں کرنا. لہٰذا یہ باتیں تو اسلام نے بہت ابتدا سے بتائی ہے. یہ دیکھیں، یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی کچھ ابواب جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی جنگلات کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی. جو پھلدار پودے ہیں اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی. یہ پشاور کی ہم بات کریں، ڈاکٹر حبیب صاحب تشریف فرمائے، دیکھیں سریوں کا ایک جنگل بن رہا ہے. آپ دیکھیں جو ہماری سبزیاں ہوتی تھی پشاور کے گرد و نواح کے ایسے علاقے میں، وہ تباہ ہو گئی ہے. اور وہاں پہ سریوں کے ہم نے درخت لگانا شروع کی ہے. اور خود ہی ہم حضرت انسان وجعلنا من الماء کل شیء حی کا ہم نے بتایا کہ پانی پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے.
آپ ہیپیٹائٹس سی کو دیکھیں کتنا زیادہ ہو گیا اس پشاور میں انتہائی زیادہ کنٹیمنیٹڈ واٹر کی وجہ سے. بالکل پولیو کی کیسز جتنے آتے ہیں وہ بھی یہ نلوں سے جو پانی جاتا ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہیں اور کیا ہے اور کر رہے ہیں, اور دنیا اپنے آپ کو بچا رہی ہے اور ہمیں بھی بتا رہی ہے کہ خدا کے لیے اپنے دین پہ غور کرے اور اپنے ماحول کو تو صاف کر لے. لیکن ہم موت کی طرف خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ پروگرام جو ہمارے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے, اس پہ غور کرنا ہوگا. میں نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا کہ میری گاڑی کتنا دھواں چھوڑتی ہے, ہاں میرے گھر سے جو پانی گٹر کا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے. اگر ہم ان باتوں پہ غور اپنے آپ سے شروع کریں تو آپ دیکھ مساجد میں دیکھیں, قاری روح اللہ مدنی صاحب کی مسجد میں ابھی آپ جائیں نماز کے لیے, اتنا تیز نل کا آدمی نے کھولا ہوگا کہ اس پہ 3-4 آدمی نہا سکتے ہیں اور وہ خود بہتا ہے, گپے لگاتے ہیں لوگ, پانی ضائع ہو رہا ہے. میں اور قاری صاحب ایک سفر میں ساتھ تھے, وہاں پہ واش روم میں انہوں نے ایک انتظام کیا تھا ایئرپورٹ پہ. میں نے کہا یار یہ دیکھیں یہ لوگ ترقی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. وہ اتنا اگر آپ ہاتھ اس کے آگے کریں گے تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے پھر خود ہی بند ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ حضرت انسان نے اپنے ہاتھ سے برپا کیا ہے اور وہ خودکشی کر رہا ہے. اسلام نے بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر قیامت, ایک حدیث ہے سندن اس پہ تفصیلی بحث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قیامت برپا ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک درخت ہے, ایک پودا ہے, آپ اس کو پھر بھی زمین میں گاڑ لیں. قیامت برپا کرنا تمہارا کام نہیں ہے, یہ پودا زمین میں لگانا تمہارا کام ہے. یہ آپ کے فرائض منصبی میں آتا ہے کہ آپ اس کو زمین میں گاڑ لیں تاکہ ماحول صاف ہو. دیکھیں یہ آشیانے ہم نے تباہ کیے پرندوں کے, بالکل وہ بیچارے جہاں پہ آشیانے بناتے تھے ہم نے وہاں پہ بلڈنگیں بنا دی ہے. اور یہ ہائی رائز جو بلڈنگز ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے نقشے کہاں سے اپروو ہوتے ہیں. وہ اقداران قوم اس ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہے, کوئی ان سے پوچھتا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جہاں پہ گند مکتا تھا, جہاں پہ ہماری سبزیاں اگتی تھی, وہاں پہ تو آپ نے بلڈنگیں تعمیر کی ہے. تو ہم کہیں گے کہاں سے, ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے, ہم اپنے ماحول کو کس طرح خراب کر رہے ہیں, آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے تو اپنے ماحول کو خود تباہ کر دیا ہے. لہٰذا یہ شریعت اسلامی کے بالکل مخالف کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. حدیث پاک میں نظیفوا افنانکم ولا تکونوا کالیہود, اپنے ارد گرد ماحول کو صاف کرو اور یہودیوں کی طرح گندے نہ بنو. اب دیکھیں یہودیوں کے ممالک, انہوں نے ہماری حدیث کو لے کے اس پہ عمل کیا ہے قاری صاحب. اچھا, ہم نے خود اپنی حدیث کو چھوڑ کے اپنے ماحول کو اتنا پلوٹڈ کر دیا ہے, اتنا ڈرٹی کر دیا ہے کہ ہم وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. واش رومز میں جائے آپ, یہ موٹر وے سے پشاور سے اسلام آباد آپ جائیں, واش روم میں اگر وضو کے لیے آپ جائیں, دیکھیں واش روم کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, بالکل کتنے پلوٹڈ ہے ہم, کتنے ڈرٹی ہے. وہاں پہ وضو کے لیے آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ اتنے گندی. کیا وجہ ہے, ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی فراغت نہیں ہے. اور ہم یہی لوگ جب مغرب میں جاتے ہیں اتنے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت انہوں نے ایک نظام ڈیولپ کیا ہے. اللہ کرے وطن عزیز پاکستان میں بھی ایسی ایک نظام کی بہار آ جائے, ایک بہار آ جائے کہ ہم اپنے ماحول کو, یہ مری میں دیکھیں آپ, سوات میں دیکھیں, سوات کا مور دین 90% پانی کنٹیمنیٹڈ ہے, وہ آپ پی نہیں سکتے کیونکہ سوات کی دریا پہ گٹر باقاعدہ انہوں نے تعمیر کی ہے. واش روم نظر آتے ہیں کہ وہ ایک وقت تھا کہ ہم سوات کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اس قدر صاف پشتوں میں کہتے ہیں اوخو نمرانی عبودی دے سوات, وہ جنت نظیر سوات کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. وہ گٹر بالکل واش روم کی گٹر سامنے پائپ کے جو فضلہ ہے وہ پینے کے پانی میں جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی جو سیلاب آیا تھا بحرین اور سیلاب جی بالکل بالکل, وہ ہم نے جو تعمیرات کی تھی, آپ کو معلوم ہے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے, وہ تعمیرات ہم نے پانی کی گزرگاہوں میں کی تھی. تو پانی پھر کہاں جائے, پھر وہ تباہ ہو گئی کہ نہیں. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے اس امور پر. سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے دین کی طرف آنا چاہیے, پھر ماحول صاف ہوگا, پھر پانی پینے کے قابل ہوگا, پھر درخت ہم نہیں اکاڑیں گے, پھر جنگلات کو ہم نہیں کاٹیں گے, اور پھر انشاءاللہ ایک سما ہوگا, ایک بہار کی امید ہوگی جو کہ بہت یعنی ازہر میں شمس تھی. ابھی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور ایسے پروگرامات منعقد کریں تاکہ عوام میں بیداری کی لہر پیدا ہو سکے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بہترین انداز میں اس کی تعریف بیان کی, قاری روح اللہ مدنی صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت انسان کو دین کی طرف لایا جائے تو شاید اس میں
کوئی عقل آ جائے اور اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لے اور حل کرنے کے لیے بھی بیٹھے. تو دین کی طرف آنا یہ کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک مطلب یہ کمی کہاں پہ ہے؟ ممبر و محراب پہ وہ جو اصل مسائل ہے وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں ہو رہے, یا لوگوں میں وہ جذبہ نہیں؟ مشال امین صاحب, دو چیزیں ہیں, ایک دین اور ایک انسانیت. دین اور انسانیت, ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے انسانیت ہے, سب سے پہلے انسانیت ہے, پھر اس کے بعد دین آتا ہے. دین ہے. اس کی ذرا میں وضاحت کروں تاکہ لوگ اس پہ غلط فہمی کا شکار نہ کریں, نہ ہوں. دین جو ہے یہ حیوانات کے لیے نہیں اترا, انسانی کے لیے اترا. زبردست. جی ہاں, اور دینی احکام کے اوپر عمل کرنے کا تقاضا جو ہے وہ انسان سے کیا جائے گا, ہاں, حیوان سے نہیں کیا جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسانیت جو ہے وہ پہلے ہے. آج کل لوگ اس کو ذرا غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. جی, وہ کہتے ہیں کہ دین کی اہمیت نہیں ہے, انسانیت سب سے بڑی انسانیت چیز. سب سے بڑھ کر ہے. لیکن یہ جو میں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ ایک ضابطہ ہے, ضابطہ حیات. جی ہاں. تو دینی احکام کے اوپر عمل کرنے کا تقاضا جو ہے وہ انسان سے کیا جائے گا. جی, اس لیے انسانیت جو ہے پہلے اس کی خبر لینی چاہیے. ہم لوگ جو ہیں اس وقت اس حد تک گر چکے ہیں کہ انسانیت کے درجے سے بھی وہ اچھا, آپ, اور یہ مبالغہ نہیں ہے. ہاں, آپ پیدل چلتے ہوئے, ہم سب لوگ اس معاشرے میں پیدل آنا جانا ہوتا ہے. دیکھیں کتے اور بلیاں جو ہیں ان کو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, یہ قضائے حاجت ہر جگہ نہیں کرتے. بالکل, ایک مخصوص جگہ پہ ان کرتے ہیں, اور ایک سائڈ پہ جا کے انسانوں کی نظروں سے بھی بالکل چھپ کر. ابھی یہ اس کے اوپر ذرا سوچنے کی, میں نے خود تھی کہ یہ حیوان ہیں, ان کے اندر ایک احساس اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. زبردست. لیکن انسان جو ہے وہ اپنا جو ہے نا اپنی گندگی, اپنے گھر کی گندگی وہ بالکل کھلی جگہوں پہ اعلان ڈالتا رہتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہم انسانیت کے اس سے گر گئے ہیں. ہم سے تو ماحولیات کے لیے وہ جو ہے نا وہ حیوانات, وہ جانور اچھے ہیں. بالکل. ایک اور چیز جو ہے اس کے اوپر بھی توجہ میں دلانا چاہوں گا. آج کل کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا. جی, ہم جب ماحولیات کے اوپر بات کرتے ہیں تو پانی کے متعلق بات کرتے ہیں, ہوا کے اوپر بات کرتے ہیں, اور مختلف جو ہے نا چیزیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ بجا ہے. میں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا. ماحولیات کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے. لیکن ایک چیز جو ہے اس کو اس پوری دنیا میں اس بحث و مباحثے سے آؤٹ رکھا گیا ہے, اور وہ ہے جنگیں اور جنگی ٹیکنالوجی. بالکل. کوئی جب ماحولیات کے اوپر کانفرنسیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی کانفرنس, مطلب اس کے لیے قانون تو سخت وہ وضع کیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک یونائٹڈ نیشن کی جانب سے کسی ایسے ملک, اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو وہ زیادہ اس کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے. دیکھیں اسرائیل کی بات آپ نے کہی, چند دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر آئی کہ غزہ جو ہے وہ چند کلومیٹر, جی بالکل, وہ جو ہے ایک جس پٹی ہے اس کی میکسیمم چوڑائی جو ہے وہ 30 کلومیٹر ہے, اور بعض جگہوں پہ 15 کلومیٹر, اور لمبائی جو ہے وہ 40 کلومیٹر. مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے بھی یہ چھوٹا وہ ہے. جی بالکل, یقیناً چھوٹا ہے اسلام آباد سے. وہاں پہ جو گولہ بارود استعمال کیا گیا گزشتہ 20 دنوں کے اندر, اس کا اندازہ جو ہے وہ 12,000 ٹن سے زیادہ ہے. 12,000 ٹن, دیکھیں 12,000 ٹن. اور یہ کن جگہوں پہ استعمال ہوا ہے؟ یہ کسی کھلے میدان میں استعمال نہیں ہوا, عمارتوں کے اوپر, گھروں کے اوپر, مسجدوں کے اوپر, چرچز کے اوپر, ہسپتالوں کے اوپر.
جو ہے نا یہ استعمال ہوا ہے. اب اس کے جو اثرات ہوں گے ماحول کے اوپر آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بالکل کہ 12,000 ٹن بارود کا استعمال، ظاہری بات ہے. جی بالکل. یہ تو تازہ ترین مثال. اس سے پہلے آپ دیکھیں افغانستان میں ایک بم پھینکا جس کا وزن جو ہے 25,000 kg تھا. 25,000 ایک بم کا. یہ رپورٹڈ ہے پریس کے اندر. 25,000 صرف ایک بم کا وزن. پورے 20 سال کے دوران وہاں کتنا گولہ بارود استعمال ہوا، عراق کے اندر کتنا ہوا، بوسنیا کے اندر کتنا ہوا، یوکرین کے اندر کتنا استعمال ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہم نے کبھی ان کے اوپر سوچا ہے کہ اس کے ماحول کے اوپر کیا اثرات ہوں. اور اس سے پہلے پلوٹونیم بم، یورینیم بم جو ہے نا ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر استعمال ہوا ہے. بلکہ انٹرنیشنل جتنے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں میرے خیال میں اسے اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ ابھی لینے کی اشد ضرورت ہے. سر ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد آپ کی گفتگو انشاءاللہ جاری. ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے قاری روح اللہ مدنی صاحب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کر رہے تھے، اور خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے جس طرح فلسطین پر گولہ اور بمباری ہو رہی ہے تو اس کی بھی وہ مثال دے رہے تھے. تو سر آپ کی گفتگو میں اگر کچھ نکات باقی رہ گئی تھی تو جی. تو بالکل یہ جو ہے نا یہ ایک سلسلہ پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں جی. یعنی آپ دیکھیں ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر. اچھا اس کے بعد رشیا میں جو انہوں نے پہلا وہ کیا ایٹمی دھماکہ کیا. جی ہاں، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اثرات اگرچہ وہ زمین کی سطح سے 13,000 فٹ کی بلندی کے اوپر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا تھا، اس کے باوجود اس کے اثرات جو ہیں وہ 300 میل کے دائرے تک محسوس ہوئی. جی. اور 50 میل کے دائرے کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں بچی تھی. بالکل. جی ہاں. اور کئی گھنٹے تک ریڈیو کی نشریات بھی جو ہیں وہ اس علاقے کے اندر منقطع ہوگی. تو یہ جو ہے نا یعنی یہ اصل میں انسانیت کی بات ہے، یہ صرف مسلمانوں کی وہ بات نہیں، سب اس میں. تو اس چیز کے اوپر ذرا سوچنا چاہیے کہ جنگیں جو ہیں وہ کبھی ناگزیر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مضر اثرات جو ہیں ان کو ہم کہاں تک کنٹرول کر سکتے ہیں. جی بالکل بہترین. ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ اس پر روشنی ڈالے کہ جو موجودہ قانونی نظام ہے تو دلائل اور حقائق ہونے کے باوجود اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جا رہا. کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں تو اس میں کن تبدیلیوں کی اشد ضرورت ہے؟ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کیا کر رہی ہے؟ آپ کا اس میں کیا رول ہے؟ حکومتی لیول پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو پالیسی میکرز ہیں تو انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے عملی طور پہ کہ ہم نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران اس قدر اس پہ تخمینہ لگایا اور اس کے یہی اثرات سامنے آئے؟ ٹھیک ہے. اصل میں کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ جو سبجیکٹ ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ایک پروونشل سبجیکٹ تو اس صوبوں کو منتقل ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ ہماری ای پی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ابھی کلائمیٹ چینج پشاور کے حوالے سے فار ایگزامپل اگر میں بات کر لوں تو جس طرح میں نے کہا کہ اس میں ٹرانسپورٹ کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ہمارے بسز کا، ہمارے رکشس کا، اور جتنا بھی آپ روڈ پہ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ یہ خاص کر جو پولوشن ہے یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. تو آپ کہیں کہ 60% جو ہے کنٹریبیوشن جو چیز کر رہی ہے تو وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹس کو ان کے ویٹس ایک ہے ویہیکولر ایمیشن ٹیسٹنگ اسٹیشنز، تو اس کے انڈر وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں. اچھا. ای پی اے کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں. لیکن باقی انڈسٹری وغیرہ جو ہے وہ آبویسلی ہم اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. انڈسٹری تو اول تو کے پی میں اتنا انڈسٹری ہے بھی نہیں. اینٹو کے بٹے جو ہے ان کی کافی کنٹریبیوشن تھی تو ایمیشن میں، تو وہ ہم نے ان کے ساتھ ان کی ایسوسیشن کے ساتھ کافی 1-2 سالوں سے ہم ان کے ساتھ لگے ہیں، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس کو زگ زیگ
ٹیکنالوجی پہ لے کے آئے تو اس سے پولوشن کم ہوگی. لیکن وہ پھر چلے گئے پشاور ہائی کورٹ. 1 سال تک ہم نے پھر ہماری ایجنسی نے ہم مسائل سے نہیں نکلے, ان کے ساتھ کیس لڑا, پھر ہم نے جیتا. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر وہ کمپلائنس میں نہیں آتے تو ان کو سیل کر لے. تو ابھی تک ہم سیلنگ کے فیس میں, جو کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے, لیکن ابھی بادل نخاست آپ کا ایک مطلب آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, تو وہ ابھی ہم سیلنگ کے اس فیز میں ہے کہ ہم نے کوئی مختلف ڈسٹرکٹ میں 36-37 ہم نے بند کروائے اینٹوں کے بیٹھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سلوشن تو ہے نہیں. تو ابھی ان کی ایسوسیشن آخر انہوں نے مانا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا حالانکہ اس دوران ہم نے اپنی ہی ایک پروجیکٹس ہے, گورنمنٹ کی ایک پروجیکٹس ہے, ان کو ان کے جو ورکرز ہے ان کو ہم نے ٹرین کیا کوئی 100 کے قریب. یہ ضروری ہے. اور پنجاب میں ہم نے 1 مہینے کی ٹریننگ بھی دی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر کمپلائنس کے کافی یہاں پہ ایشوز. ہم امپلیمنٹیشن کی تو بات کرتے ہیں کہ ہماری ایجنسیز یا ہمارے جو ہے وہ کام نہیں کریں, لیکن جس طرح میرے کولیگس نے ایک جنرل ایک بیہیویورل کا پرابلم جو ہمارے یہاں پہ ہے کہ لوگوں میں وہ مانتے نہیں ہیں, بس یہ ایک ایشو ہے. تو ابھی پشاور میں جو ہے یہاں پہ کافی زیادہ آپ اوپن برننگ کے بہت سے یعنی ویسٹ ہم جلاتے ہیں. اچھا, ٹکوں کے حوالے سے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ ٹکوں کے پوائنٹس اگر گنے پشاور میں تو یہ تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کہیں کہ شام کو ہوتے ہیں, اور اس میں اوپن وہ کول جلاتے ہیں. نہ کرے کوئلہ. اس خبر کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی شامت آ جائے اور جتنے فوڈ اسٹریٹ ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے. اصل میں ہم بند کرنا چونکہ اس کا سلوشن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ان کی جو بٹی ہے اس کی ڈیزائن تھوڑا سا ایسا کریں کہ اس میں جو پولوشن نکلی وہ زیادہ خطرناک نہ ہو ماحول کے لیے. تو یہ ایک بیہیویورل میں نے ایک ایگزامپل دی کہ ہمارے ہاں یہاں پہ بہت سے پرابلمس ہے, ہم اون نہیں کرتے اس چیز کو. ہم خود بھی گھروں میں بہت سی چیزیں جلاتے ہیں, پلاسٹک جلاتے ہیں, ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے ہمارے ماحول کو آلودہ کر. اچھا, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم نے KP جو ہے خیبر پختونخوا پہلا پروونس تھا یا صوبہ تھا جس نے کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی, اور اس کے ساتھ ہم نے ایکشن پلان بھی بنایا. تو ایکشن پلان میں ہم نے کیا کیا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم نے ایک رول دیا کہ یہ آپ کا رول ہوگا اور آپ یہ کام آپ کریں گے. اس کے اوپر ہم نے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی ہے جو کہ سیکٹری صاحب ہمارے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کے بھی ابھی تواتر سے میٹنگ, تو اس کی پروگرس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو یہ تو ایک قسم کی آپ کہیں کہ. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے مختلف یہ 1 سال میں مختلف ہمارے پاس رولز گائیڈ لائنس مختلف کیٹیگریز کے نہیں تھے, خاص کر ہاسپٹل ویسٹ کے حوالے سے ہم فیڈرل کا وہ کر رہے تھے, تو اس کا بھی ہم نے. مطلب ڈاکٹر صاحب لانگ سٹوری شارٹ کہ امید ہے کہ آئندہ دنوں اس میں کچھ حد تک اصل میں اس میں دونوں سائڈس ہے. ایک ایجنسی بائی اٹ سیلف جو ہے ہم یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایجنسی یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ وہ نہیں کر سکتے جب تک obviously آپ کے پاس عوام میں اویئرنیس ہو, اور آپ کے ساتھ جس طرح ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ریلیجس لیڈرز کا ایک بڑا ایک رول ہے اس میں, تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائے, اور تو تب ہی یہ معاشرہ بنے گا. ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ ذرات اور آبادی دونوں اس کو ڈسکس کریں, کیونکہ ہمارے پاس پھر وقت تھوڑا رہے گا, کہ ذرات کو بھی کافی حد تک کلائمیٹ چینج نے متاثر کیا ہے, اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو آبادی میں بے تحاشا اضافہ یہ ہو رہا ہے. سال ہر سال ہم اگر پاکستان کی آبادی کو دیکھیں تو اس میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں, ڈیل کر سکتے ہیں؟ سوالات امین مشال صاحب آپ نے 3 کیے ہیں. میں ایسے موقع پہ کچھ اشعار مستعار لیں گے قاری صاحب کی اجازت سے. کہتے ہیں کہ تم شوق سے نور نظر لختے جگر پیدا کرو, تم شوق سے نور نظر لختے جگر پیدا کرو, ظالموں توڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. واہ, حضرت اقبال کا شاہی تو تم سے اڑ چکا, اب اپنا مقامی کوئی جانور پیدا کرو. ہم بھوک سے مریں گے تو باہر سے کوئی نہیں آئے گا کہ ہماری بھوک کو مٹائے, ہماری پیاس کو مٹائے. ہم نے خود اس پہ سوچنا ہے. زراعت کی آپ نے بات کی, میں جہاں پہ رہتا ہوں 2005 میں یونیورسٹی کا MMA اسٹوڈنٹ تھا پریویس میں, 17,000 روپے کی زمین تھی 1 مرلہ, ابھی 15 لاکھ کی زمین ہے. وہ یہ ٹاؤن کے قریب میرا گاؤں ہے سفید ڈیری. جی بالکل, 15 لاکھ روپے کی 1 مرلہ. کیوں؟ پورے لوگ شفٹ ہو گئے پشاور,
اور یہ سریو کی جو ہم جنگل بنا رہے ہیں تو اب دیکھیں 17,000 اور 15 لاکھ میں بہت بڑا فرق ہے, اور 2005 اور 2023 ہے, کتنا ریپڈ چینج آ گیا 18 سالوں کے دوران. کیونکہ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے مستقبل بین کی حیثیت سے کیا کرنا ہے. نور نظر بھی پیدا کر رہے, لخت جگر بھی, ہمیں ان کی یہ فکر نہیں ہے کہ انہوں نے کھانا کیا ہے. انہوں نے اسلام, آپ دیکھیے جناب قاری صاحب نے فرمایا کہ ہم سوچے کہ ہم انسان بھی ہے, دین کی بات تو بہت ضروری ہے. اللہ کی قسم میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ کئی لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ تو انسان نہیں ہے, اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جو ہم کرتے گاڑی میں مونگ پھلی کھا کے اور ان کے چلکے موٹر وے پہ پھینکتے ہیں, کہتے ہیں وکٹری کا نشان بنا رہے. کتنی شرم ہے, ہمیں شرم آنی چاہیے. اور باہر کی دنیا میں جوس کا ڈبہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا, 1 کلومیٹر میں بھی ڈسٹ بن نہ ملے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا, جب تک وہ ملے اس میں آپ ڈال دیں, اس کو ویسٹ کریں. لہٰذا یہ باتیں غور طلب ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی, یہ ایک ایجنسی کا کام ہی نہیں ہے, لیکن قانون کی عملداری بہت ضروری ہے. اگر قانون کی عملداری آ جائے پھر کوئی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ نصوار پھینکے, وہ سگریٹ پھینکے. پبلک پلیس پہ سگریٹ کا پینا ممنوع ہے. بالکل, یہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو مجھے تو نہ پلائیں. باقاعدہ طور پہ جرم تصور کیا گیا. یونیورسٹی میں آپ دیکھیں, یونیورسٹیز میں کتنا کھلا سگریٹ بیچتے ہیں, پیتے ہیں, اور کوئی روک ٹوک نہیں. لہٰذا ایسے پروگرام جامعات میں بھی ہونی چاہیے, مدارس میں بھی ہونی چاہیے, مساجد میں بھی ہونی چاہیے, اور واقداران قوم کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور عوام کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہم پہلے انسان تو بنے, اور دین کی ان تعلیمات کو ہمیں آگاہی آ جائے کہ جو دین نے ہمیں بتایا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غسل کے لیے اور وضو کے لیے پانی کو متعین فرمایا ہے, اتنے پانی سے وضو کرے اور کتنے لیٹر سے آپ نے وضو اور یہ باقاعدہ جی ان کو یعنی پوائنٹ اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس سے اگر آپ زیادہ کریں گے تو یہ تو پھر آپ اسراف کریں گے, ولا تبذر تبذیرا. اور ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں. اچھا, دوسری اہم بات, ہم ڈرنکنگ واٹر سے اپنی گاڑیوں کو دھوتے ہیں, بسوں کو دھوتے ہیں, ٹرالیوں کو دھوتے ہیں ڈرنکنگ واٹر سے. یہ دنیا کی, میں کہتا ہوں کہیں بھی, یہ افریقہ کے اس دور افتادہ ممالک میں بھی یہ تصور نہیں ہوگا کہ پانی ڈرنکنگ واٹر سے, فریش واٹر سے گاڑیوں کو دھوتے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے بھائی. اب یہ حکومت کی ذمہ داری, پوچھے ان سے. بلکہ منرل واٹر سے اگر میں کہوں تو جی پوچھے ان سے, بالکل یہ منرل واٹر, پوچھے ان سے بھائی یہ آپ جو ڈرنکنگ واٹر کو استعمال کر رہے ہیں کس نے آپ کو لائسنس دیا ہے, یہ کس طرح, وہ تو ریسائیکل ہو کے دنیا میں پھر اس سے گاڑیاں دھوتے ہیں, اور ہم ڈرنکنگ واٹر کو تباہ کر رہے ہیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے. لہٰذا قانون کی عملداری, مدارس کا رول ہے, جامعات کا اس میں رول ہے, ٹیلی ویژن کا یعنی میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. ہمارا یہ پروگرام دنیا دیکھتی ہے, تو انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہے کہ اس سے اگر ہم سخت باتیں بھی کریں گے تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ماحول کو ٹھیک کرے اور انوائرمنٹ میں ہم اپنا کردار نبھائے. زندگی کی بقا کا سوال ہے. جی, اگر ہم ان باتوں پہ غور نہیں کریں گے, خدا نہ خواستہ, تو ہم تو نیست و نابود ہو جائیں. یہ سروس اسٹیشنز کی آپ انہوں نے بات کی, یہ بالکل زبردست. پشاور میں ہم بہت زیادہ پانی ویسٹ کر رہے ہیں نا, خاص گھروں میں اور سروس اسٹیشنز پہ. اس کے لیے بھی ہم نے ابھی 1 مہینے پہلے رولز گائیڈ لائنز بنائے ہیں اور وہ ان کو باؤنڈ کیا ہے کہ, تو ہمارے پاس اس سے پہلے گائیڈ لائنز سچ نہیں تھے اس کے. اچھا, تو اس کا کیا ہے اس گائیڈ لائنز میں؟ وہ ان کو سروس اسٹیشنز کو ہم نے مختلف طریقے ان کو بتائے ہیں کہ ان گائیڈ لائنز کو لے کے, تو اس میں پھر پانی کی ریسائکلنگ وغیرہ سارا کچھ شامل ہوگا. جو فار ایگزامپل ایک کار اگر وہ دھو رہے تو وہ پانی تو بس ضائع ہو رہا ہے نا, لیکن اس کے لیے اگر ریسائکلنگ کا کوئی میکینزم ہو تو وہ دوبارہ باقی کوئی مشینری لگائے اور اس کو, اور اس پہ اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ وہی بات ہے کہ بیہیویئر کی یہاں پہ ایک لوگوں میں اویئرنیس کا بھی ایک ایشو ہے, بلکہ ماحول کا یہ ہمارے تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کو ایک ایشو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اصل میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ قانون کی عملداری, اگر آپ جرمانے عائد کریں گے اور آپ 20-30 افراد کو نشان عبرت آپ بنائیں گے, مثال کے طور پر آپ پیش کریں گے, تو باقی لوگ ڈر جائیں گے کہ یار یہ مسئلہ تو سیریس ہے, اس میں تو آپ نہیں کر سکتے کوئی غلطی. تو میرے خیال میں قانون کی عملداری اس میں انتہائی زیادہ ضروری ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ قانون کی عملداری جو ہے وہ بھی ضروری ہے, عوام کا احساس بھی ضروری ہے, لیکن یہ کہ کچھ کام ایسے ہیں
کہ جو انتظامیہ سے مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں جی بالکل، جو ہے نا مینجمنٹ ہوگا تو تبھی جی ماحول بہتر ہوگا، خوبصورت بالکل ہوگا۔ جی، ہاں اب انتظامیہ کے بھی کوئی کرنے کے کام ہیں۔ چند سال پہلے ہم گئے تھے ایک عرب ملک عمان، جی انگلش میں اس کو عمان کہتے ہیں، عربی میں عمان ہے، مسقط اس کا دارالخلافہ ہے۔ اچھا مسقط میرے خیال میں اس کی آبادی اتنی نہیں ہوگی اس کیپٹل کی جتنی ہماری یہ پشاور یونیورسٹی اور آس پاس کے علاقوں کی۔ اچھا، پورے کیپٹل کی؟ جی ہاں، یہاں جتنی آبادی رہتی ہے اس سے کم وہاں پورے کیپٹل میں رہتی ہے۔ وہاں پہ شہر کے اندر مختلف سڑکوں پہ ہم نے دیکھا بہت خوبصورت باغات، پھول، پھلدار، یہ سب کچھ جس طرح بھی ہم جاتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک جانب یہ ملک سمندر تو ہے لیکن میٹھا پانی یہاں پہ بہت کم ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیسے اس کو یہ ہارٹی کلچر اور اس کو مینیج کیا ہے۔ جب ہم وہاں کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا پانی جو ہے جو ان کے اس مقصد کے لیے استعمال ہے یہ ریسائیکلڈ ہے۔ اچھا جی ہاں، شہر میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کر کے پھر وہ دوبارہ استعمال میں لاتے ہیں۔ دوبارہ استعمال میں۔ اب آپ یہ کام کے یہ ظاہر ہے کہ میں اور آپ انفرادی طور پر تو نہیں کر سکتے۔ بالکل، میں اپنے تمام پینلسٹ کا انتہائی مشکور ہوں کہ جس نے خوبصورت انداز میں اس موضوع پر مختلف جتنے پہلو تھے اس پہ بات کی۔ ہمارے ساتھ قاری روح اللہ مدنی صاحب موجود تھے، آپ کا سر بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب آپ کا بھی خصوصی طور پر بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ پروگرام کے ہوسٹ امین مشال کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔